बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूज़। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूं जो कि है सरसों के साग की। बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ज़्यादा जायकेदार ये साग बनने वाला है। तो वीडियो स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा ताकि आप जान सकें कि ज़बरदस्त साग हम बआसानी घर पर कैसे तैयार करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से बगैर टाइम ज़ाया किए बहुत ही ज़बरदस्त ये सरसों के साग की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने एक गुत्थी ले लिया सरसों का साग। सरसों का साग ताज़ा नहीं है क्योंकि शहरों में ऐसा ही साग मिलता है। हाँ, गांव में आपको ताज़ा साग मिल जाता है, बहुत ही मुश्किल से कहीं शहरों में भी मिल जाता है, लेकिन कभी कभी। एक गुत्थी सरसों का साग ले लिया, उसके हमने साफ साफ पत्ते रख लिए और पीले और ख़राब डंडियाँ हमने इसमें से निकाल दी। सरसों का साग अच्छे से साफ़ करने के बाद यहाँ हमने ले ली एक गुत्थी पालक की। पालक भी ऐसा ही है जैसे कि सरसों का साग। इसमें से भी हम अच्छे अच्छे पत्ते रख लेंगे डंडी के साथ और बाकी के पत्ते ज़ाया कर देंगे। सरसों का साग बनाए बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनता है। शहरों में जैसा भी साग मिलता है, हमें जैसा भी मिलता है हम वैसा ही बना लेते हैं। गांव में ताज़ा मिल जाता है लेकिन शहरों में बहुत ही मुश्किल है ताज़ा साग मिलना। तो पालक के अच्छे से साफ़ करने के बाद यहाँ मैंने ले लिया है सरसों का साग। इसकी मैंने थोड़ी थोड़ी डंडियाँ ज़ाया कर दी। जो ज़्यादा सख्त थी डंडी गंठल ने इतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि साग जो है थोड़ा सा काफ़ी टाइम का जो है आया होता है, तो इस वजह से हमने इसकी गंठलें जो थोड़ी थोड़ी जो ख़राब थी वो ज़ाया कर दी, बाकी की गंठलें हमने रख ली। और साग के साथ हम इसे कोशिश करेंगे कि इसे बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लें क्योंकि जो सरसों का साग है ये पकने में टाइम लगता है। इसे अगर साथ में पालक साग के साथ ही पालक डालकर पकाया जाए तो ये जल्दी पक जाता है। तो हम सरसों का साग की बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करेंगे, जितना हो सकता है इसकी बारीक कटिंग करेंगे ताकि ये जल्दी पक जाए, जल्दी तैयार हो। तो तमाम साग जो है इसी तरीके से मुट्ठी में पकड़कर कटिंग बोर्ड पर रखकर बआसानी आप काट सकते हो। इसमें कोई मुश्किल नहीं, बस थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है। बड़ी एहतियात के साथ आप कटिंग बोर्ड पर रखकर बआसानी देखें इस तरीके से साग की कटिंग कर सकते हो। तमाम साग की अच्छे से कटिंग कर लेंगे और इसके बाद हम कटिंग करेंगे पालक की। ये देखिए माशाल्लाह से सरसों का साग कटिंग करके तैयार हो चुका है। अब हम कटिंग करेंगे पालक की। पालक बहुत ही जल्दी कट जाता है क्योंकि इसके जो डंडियाँ या पत्ते हैं ये बिल्कुल नरम होते हैं। इसे तो चाहे आप थोड़ा मोटा भी काट लें तो कोई मसला नहीं क्योंकि ये जल्दी गल जाता है। और इसे सरसों के साथ मिक्स करके पकाया जाए तो दोनों ही चीज़ें जल्दी पक जाती हैं। तो काटने के बाद इसे हम खुले से बर्तन में अच्छा सा 2 से 3 मरतबा धो लेंगे। कटिंग करने के बाद धोएंगे तो उससे क्या होगा, मट्टी वट्टी अच्छे से तमाम मट्टी निकल जाएगी और अच्छे से साग धुल जाएगा। इस तरीके से धोने से इसके न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होंगे। कुछ लोग समझते हैं कि धोने के बाद जो है इसकी ग़िज़ाइयत ज़ाया हो जाएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसे अच्छे से 2 से 3 मरतबा धोएं और इसके बाद हमने देगची में ले लिया तकरीबन 2 गिलास पानी और तमाम साग 2 से 3 मरतबा धोने के बाद ये देखें पानी भी इसका साफ़ सुथरा है, देगची में निकाल लेंगे और चूल्हा ऑन करने के बाद मीडियम फ्लेम पर रख देंगे साग। और यहाँ मैंने ले ली है हरी मिर्चें और लहसुन। हरी मिर्चें मैंने ली है तकरीबन 150 ग्राम, यानी कि 1 पाव से हाफ ली हैं और ये मिर्चें तेज़ वाली हैं। इसे मैंने धो लिया और साथ में यहाँ हम ले लेंगे लहसुन। 1 पोथी लहसुन ले ली हमने और इसे अच्छे से छील लिया। छीलने के बाद ये देखें कटिंग बोर्ड पर रख कर इस तरीके से इसे बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे।
تو ایک پوتھی لہسن لینے کے بعد اسے ہم بالکل باریک باریک کٹنگ کر لیں گے، اور اس کے بعد جو ہم نے مرچیں لی ہیں، ہری مرچیں لی ہیں، اس کی بھی ہم کٹنگ کر لیں گے۔ تو ساگ میں ہری مرچوں کا استعمال کریں، ہری مرچوں کے ساتھ بنایا ہوا ساگ بہت زیادہ ذائقے دار اور بہت ہی زیادہ مزے کا لگتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ہری مرچیں ڈالی جائیں تو یہ بہت زیادہ چرچرا جسے کہا جاتا ہے، کھانے میں مزہ کرتا ہے۔ اس میں ہم لال مرچوں کا بھی استعمال کریں گے، لیکن کوشش کریں گے جتنی ہو سکے ہری مرچیں استعمال کریں۔ ہری مرچیں بہت زیادہ فائدہ رکھتی ہے، خاص طور پر معدے کے لیے اور نظر کے لیے یہ بہت زیادہ زبردست ہے۔ تو ہری مرچیں سبزی میں لازمی استعمال کریں، بے پناہ فائدہ رکھتی ہے۔ ہری مرچوں کی کٹنگیں دیکھیں باریک باریک ہم کر چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ چاہیں تو مزید اسے باریک بھی کر سکتے ہو، یا اسی طریقے سے بھی ساگ میں ڈال سکتے ہو، ساگ گل جائے گا۔ ساگ گلے گا تو ساتھ میں مرچیں بھی پک جائیں گی۔ تو تمام مرچوں کی کٹنگ کرنے کے بعد یہ دیکھیں ساگ ہمارا تقریباً ریڈی ہونے والا ہے۔ اس ٹائم ہم ڈال دیں گے ہری مرچیں اور اسے نیچے کی طرف چمچ کی مدد سے کر دیں گے تاکہ مرچیں بھی اچھے سے پک جائیں۔ تو پانی اس کا خشک ہو چکا ہے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ساگ ہمارا بن کر بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ ہلکا ہلکا سا بس اس میں پانی ہے، تو اس کی گٹھلے میں توڑ کر یہ دکھاؤں، یہ دیکھیں اچھے سے پس چکی ہیں، اچھا سا ساگ گل چکا ہے۔ تو اس کے بعد ہم لے لیں گے کچن ٹاول اور اس پر رکھ لیں گے ساگ۔ کچن ٹاول رکھنے سے ساگ کی جو دیگچی ہے وہ ہلے گی نہیں، ایک ہی جگہ رہے گی اور گھوٹنے میں ہماری مدد ہوگی، یعنی کہ ہلے گی نہیں، تو ہم بآسانی جو ہے ساگ گھوٹ سکتے ہیں۔ اب ساگ گھوٹنے میں تقریباً ہمارے 5 سے 6 منٹ لگ سکتے ہیں، کیونکہ جتنی ہم محنت کریں گے ساگ گھوٹنے میں اتنا ہی زبردست ساگ ہمارا تیار ہوگا۔ اس میں ڈال دیں گے تقریباً 1.5 چائے کا چمچ نمک ڈال دیں گے، اور 1.5 چائے کا چمچ ہی تقریباً لال مرچیں ڈال دیں۔ یہ میرے پاس کشمیری لال مرچ ہے، یہ زیادہ تیز نہیں ہے، تو آپ کے پاس اگر دوسری مرچ ہے تو وہ آپ کم بھی ڈال سکتے ہو اپنے ٹیسٹ کے مطابق۔ تو اس میں ہم آٹا شامل کریں گے، تقریباً 2 چائے کے چمچ ہم آٹا شامل کریں گے۔ آپ چاہیں تو اس میں مکئی کا آٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں، میں نے یہاں گندم کا آٹا استعمال کیا ہے، گندم کا آٹا ہی میں ایڈ کرتی ہوں ساگ کے اندر۔ اس سے ساگ جو ہے تھوڑا سا لیسدار بن جاتا ہے، آٹے ڈالنے سے ساگ لیسدار بن جاتا ہے، اور آٹا تو ساگ کے ساتھ پک ہی جائے گا، تو آٹا ڈالنے سے ساگ جو ہے ذائقے دار بنے گا۔ تو آٹا ڈالنے کے بعد جو ہے ہم اسے مزید گھوٹ لیں گے۔ تو اسے اب ہم چولہے پر رکھ دیں گے اور گھوٹنا اس میں سے نکال لیں گے، اور اس میں ہم ڈال دیں گے دہی۔ دہی ہم اس میں ڈال دیں گے تقریباً 200 گرام، یہ میرے پاس گاڑھا دہی ہے، گھر کا بنا دہی ہے۔ دہی ڈالنے سے ایک تو ساگ لیسدار بنے گا، کریمی بنے گا، اور اس کا ذائقہ بہت ہی زبردست آئے گا۔ تو دہی ڈالنے کے بعد اسے ہم اچھا سا مکس کر لیں گے، اور چولہا پر ساگ یہاں پک رہا ہے، اور اچھا سا مکس کریں گے تاکہ دہی جو ہے اچھے سے مکس ہو جائے، اچھے سے دہی بھی مکس ہو جائے اور مزید ساگ گھٹ کر تیار ہو جائے۔ دیکھیں دیکھنے میں بھی ماشاءاللہ کتنا زبردست ساگ یہاں ہمارا ہو رہا ہے تیار۔ تو مزید اس ٹائم ہم ساگ پکائیں گے تقریباً 4 سے 5 منٹ، تاکہ جو ہم نے اس کے اندر آٹا اور مرچیں وغیرہ ایڈ کی ہیں اور دہی وغیرہ جو ایڈ کی ہیں وہ اچھے سے پک جائیں اور ساگ کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ساگ پکنے لگا ہے، اور چمچ کی مدد سے ہم تھوڑا ہلاتے رہیں گے تاکہ ساگ نیچے سے لگے نہیں، وقفے وقفے سے لازمی اس میں چمچ چلائیں ورنہ یہ نیچے سے لگ جائے گا۔ تو ڈھکن ڈھک کر ہم نے مزید اسے 2 سے 3 منٹ پکایا، اور چمچ ہم اس میں چلا کر دیکھ لیں گے کہ یہ نیچے سے نہ لگے۔ تو یہ دیکھیں خوبصورت کلر کے ساتھ ساگ تیار ہو چکا ہے، اس کا کلر بھی ماشاءاللہ گرین ہے، زیادہ کلر اس کا خراب نہیں ہوا۔ اس کے بعد یہاں ہم لے لیں گے پیارا سا فرائی پین، اور اس میں ڈال دیا ہم نے آدھا کپ کوکنگ آئل، اور جو ہم نے ایک پوتھی لہسن کی کٹنگ کی تھی، اچھا سا گھی گرم ہونے کے بعد، ہلکا گرم ہونے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے لہسن،
اور ہلکا ہلکا فرائی پین ہلاتے رہیں گے تاکہ ہر سائڈ سے لہسن اچھا سا کلر آنے تک پک جائے۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے خوبصورت سا اس میں کلر آنے لگا ہے، تو بس ہم اسے دیکھتے رہیں گے اور ہلکا ہلکا ہلاتے رہیں گے تاکہ لہسن کا پیارا سا کلر آ جائے۔ جب تک اس کا پیارا سا کلر آ جائے، گولڈن ہونے تک ہم اسے پکائیں گے۔ اس کے بعد ہم اس کا ساگ میں تڑکا لگائیں گے، جو کہ ساگ کی مزید ذائقے دار بنانے کے لیے ہم اس کا تڑکا لگائیں گے۔ دیکھیں خوبصورت سا اس میں کلر آ چکا ہے، تو فلیم ہم نے اس کی بالکل ہلکی رکھی ہوئی ہے تاکہ لہسن جلے نہیں۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے خوبصورت کلر آ چکا ہے، تو بس اس ٹائم ہم ساگ نزدیک کر لیں گے اور ساگ میں ڈال دیں گے یہ خوبصورت سا لہسن کا تڑکا۔ ہلکا سا ساگ جو ہے فرائی پین میں ڈال کر نکالیں گے، تو دیکھیں فرائی پین بھی بالکل صاف ہو چکا ہے جیسے کہ دھو دیا ہو۔ تو اس کے بعد ساگ اچھا سا مکس کریں گے اور آخری لک دکھانے کے لیے اسے ہم کسی بھی پیالے وغیرہ میں نکال کر آپ کو دکھائیں گے کہ اتنا زبردست گرما گرم مزیدار خوبصورت کلر کے ساتھ اور بے پناہ غذائیت کے ساتھ اور ہماری محنت کے ساتھ ساگ بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ تو آپ کا بہت شکریہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا اور ویڈیو میں میرے ساتھ رہنے کا۔ تو آپ لوگوں کو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک پیارا سا لائک کر لیں، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ویڈیو میں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ میری ویڈیو کس ملک یا کس شہر سے دیکھ رہے ہو، مجھے دلی خوشی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ بنا کر ضرور ٹرائی کریں، زبردست ساگ، اور خود بھی کھائیں، اپنوں کو بھی کھلائیں اور محبت بانٹیں اور محبت سمیٹیں۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔